ایسا فریضہ، ایسا فرض کہ اگر چند لوگ بھی اس پر عمل کر لیں، اس کو ادا کر لیں، تو باقی لوگ اس کے چھوڑنے سے گناہ سے بچ جائیں گے۔ مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہے، میت کو غسل دینا ہے، میت کو کفن پہنانا ہے، میت کو دفنانا ہے، کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس عمل کو کر لیں گے تو سارے بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا، کسی نے بھی اس کو نہلایا نہیں، کفنایا نہیں، دفنایا نہیں، جنازے کی نماز نہیں پڑھی، تو جس کو اس کا علم ہوگا وہ سب گنہگار ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ جس کو پتہ چلا بھائی یہ میت تھی اور نہیں ہو پایا عمل، جس کے علم پہ آئے گا کیا ہو؟ گنہگار۔ اس لیے سب فرض کفایہ ہے۔ تو میت کو نہلانے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے میت کو کفنانے کا۔ میت کو جو مصنون طریقہ ہے کفنانے کا، وہ 3 کپڑے ہیں۔ کتنے کپڑے ہیں؟ مرد کے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے 5 کپڑے ہیں۔ مرد کے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے 5 کپڑے ہیں۔ 3 کپڑے کیا کیا ہیں؟ ایک تو ہے لفافہ۔ کیا ہے؟ لفافہ بھی بولتے ہیں اسے، اس لیے کہ اس کے اندر پوری میت کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہم کسی کے لفافہ دیتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نوٹ ہوتا ہے، وہ چاروں طرف سے لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہے لفافہ، یہ سادی چادر ہوتی ہے، اس کو ہم لفافہ بولتے ہیں۔ دوسرا ہے ازار۔ کیا ہے؟ وہ بھی سادی چادر ہے لیکن لفافے سے تھوڑی چھوٹی ہے، ایک آدھ بالش کیا ہے؟ چھوٹی ہے۔ اور تیسرا ہے کرتا، جو سلا ہوا نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ سلا ہوا نہیں ہوگا۔ کتنا کپڑا ہوگا؟ 3 کپڑے۔ نمبر 1 جو سب سے اوپر کا ہوتا ہے، جس کو اٹھاتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ پہ لگتا ہے، اسے یہ بولتے ہیں لفافہ، سادی چادر، کہیں سے سلی بھی نہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ازار۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ازار۔ وہ بھی سادی چادر ہوتی ہے لیکن تھوڑی لفافے سے چھوٹی ہوتی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کرتا۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ اب میت کو نہلا دیا گیا، اب کفن کس طرح دینا ہے؟ جس پہ کفن ہم بچھاتے ہیں، جو چارپائی ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم لفافہ بچھائیں گے، کیونکہ سب سے اوپر تو ہوگا نا۔ سب سے پہلے کیا بچھائیں گے؟ سب سے بڑی چادر لفافہ۔ اس کے اوپر بچھائیں گے ازار، اس سے جو بالش چھوٹی ہے، اس کے بچھائیں گے ازار۔ اس کے اوپر ہم بچھائیں گے کرتا۔ کرتا جو ہوتا ہے اس میں آستین نہیں ہوتی، صرف گلا کٹا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، آستین نہیں ہوگی، سلا ہوا نہیں ہوگا، یہاں سے کٹا ہوا ہوگا، آستین تو ہوگی نہیں اس میں، یہاں سے بھی کٹا ہوا ہے، سلا ہوا نہیں ہے، صرف یہ گردن کا حصہ کٹا ہوا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے لفافہ بچھایا، اس کے اوپر ازار یعنی تو چھوٹی چادر بچھائی، اس کے اوپر ہم کرتا بچھائیں گے، اور کرتے کو ہم اس طرح کھول لیں گے، اس طرح کھول لیں گے۔ اب میت کو جب ہم تختے میں سے اٹھائیں گے، کپڑا تو اس کے اوپر ہوگا، یہاں سے یہاں تک ڈھکا ہوا ہوگا، اس کو ہم لٹائیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہم نے اس طرح کرتا کر رکھا تھا، اس کو اس طرح اس کو بند کر دیں گے، اس کی گردن کو ہم باہر نکال دیں گے، باقی سب کھلا ہوا ہی۔ اس کے بعد میں آہستہ سے کپڑا ہٹا دیں گے۔ کون سا کپڑا؟ جو ہم نے یہاں سے رکھا تھا نہلاتے ہو۔ اچھا، نہلانے کے بعد میں ہم تو کیا کرتے ہیں؟ اس طرح صاف کرتے ہیں تولیہ وغیرہ سے۔ میت کو نہلانے کے بعد میں اس طرح رگڑنا نہیں ہے، صرف اس طرح کرنا، جیسے روئی ہو، مثال کے طور پر روئی ہو یا کوئی کپڑا ہو، اس کو اس طرح رکھنا ہے تاکہ وہ دھیرے دھیرے خود ہی صاف ہو جائے۔ اس طرح رگڑنا نہیں ہے۔ جب میت کو لٹا دیا اور اس کو کرتا پہنا دیا اور نیچے والا کپڑا ہٹا دیا، اس کے بعد میں اب کیا بچا؟ 2 کپڑے بچے، ازار بچا اور اس کے نیچے لفافہ۔ تو ازار کو ہم باندھ دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ازار کو ہم باندھ دیں گے، اوپر سے باندھ دیں گے اور نیچے سے باندھ دیں گے۔ جو تیسرا نمبر کپڑا کیا ہے؟ لفافہ، اس کو ہم اوپر سے باندھیں گے، بیچ میں سے باندھیں گے اور پیر کے نیچے سے باندھیں گے۔ یہ باندھنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ جب ہم میت کو اٹھائیں تو کھل نہ جائے، اٹھاتے وقت اس طرح لے جاتے وقت۔ اسی طرح اب آتا ہے خوشبو لگانے کا وقت اور کافور لگانے کا وقت۔ جو کافور کی ٹکیا اس کے اندر آتی ہے، اس کو ہم توڑ لیں گے، اس کو تھوڑا چورا کر لیں گے۔ اور آپ دھیان سے سننا، جو کافور کی ٹکیا اس کو ہم چورا کر لیں گے، اور جو میت کی سجدے کی جگہ ہے ہم وہاں لگائیں گے۔ سجدے کی جگہ کیا کیا ہے؟ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے ہیں، تو دونوں ہتھیلیوں پر لگائیں گے، ہلکی سی ماتھے پر لگائیں گے، ہلکی سی ناک پر لگائیں گے، دونوں گھٹنوں پر لگائیں گے، اور سجدے کے وقت میں ہمارے دونوں پہ زمین پہ ہوتے ہیں تو پیروں کو شروع پر لگائیں گے۔ ان جگہوں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟
کافور کی ٹکیے کو اس کو مسلنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے؟ اس پہ لگانا ہے۔ اب اس میں ایک عطر کی شیشی بھی آتی ہے، یاد رکھیں عطر کو ہمیں کفن پر نہیں لگانا، عطر کو ہمیں عطر کو کہاں لگانا ہے؟ ٹھوڑی کے نیچے لگانا ہے۔ داڑھی ہے تو داڑھی پر لگانا ہے، یہ تو ٹھوڑی کے نیچے، اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے تو ٹھوڑی کے نیچے لگانا ہے۔ کفن بھی عطر نہیں لگانا۔ تو کافور کہاں لگانا ہے؟ کافور کی ٹیکے کو کھول کے جو سجدے کی جگہ ہے، انسان سجدہ کرتے وقت میں جن نازا کو زمین پر رکھتا ہے ان نازا پر کافور لگانا ہے، اور عطر کو اگر داڑھی نہیں ٹھوڑی کے نیچے لگانا ہے، اور داڑھی ہے تو داڑھی پہ لگانا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مکمل اس کا کفن دینے کا طریقہ ہے، اور یہ 3 کپڑے ہیں۔ اس طرح کفنانا میت کو سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کسی کو پورا سنت کفن میسر نہ ہو تو ایک کپڑے میں بھی کفنانا جائز ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کو دفنایا گیا، اللہ کے نبی کے جب شہید ہوئے تو آپ کے پاس بھی ایک چادر تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی چھوٹی چادر تھی کہ حضرت حمزہ کا سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر کے نیچے کو سرکاتے پیر ڈھانپتے تو سر کھل، اتنا ایک چادر تھی۔ تو اگر کسی کو مسنون کفن میسر نہ ہو تو ایک چادر میں بھی کفن دینا کیا ہے؟ جائز، سنت ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بس سر پر تو کفن ڈال دو، چادر اوپر کر دو اور پھر پتھر وغیرہ ڈال دو۔ یہ ہے مرد کو کفنانا۔ عورت کو کون کفنائے گا؟ عورت کفنائے گی۔ جو 3 کپڑے مرد کے ہیں وہی 3 کپڑے عورت کے ہیں۔ 2 کپڑے زیادہ ہیں، اور کون سے؟ ایک تو سینہ بند، ایک چھوٹی چادر چھوٹا کپڑا ہوتا ہے اس سے سینے کو باندھ دیا جاتا ہے، ایک کپڑا یہ زیادہ ہے۔ ایک ہوتا ہے جس سے سر کی چوٹی باندھی جاتی ہے، یعنی جو 3 کپڑے مرد کے ہیں وہی 3 کپڑے کیا ہے؟ عورت کے ہیں، سوائے 2 کپڑے بڑے ہوئے ہیں۔ وہ 2 کپڑے کون سے ہیں؟ ایک کپڑے سے عورت کے سینے کو باندھا جائے گا اور ایک کپڑے سے عورت کی سر کی چوٹی کو باندھا جائے گا، ورنہ جو کپڑے مرد کے کفن کے 3 ہیں وہی کپڑے کیا ہے؟ عورت کے 3۔ تو 3 کپڑے مرد کے ہیں اور 5 کپڑے عورت کے۔ یہ کفن دینے کا مسنون طریقہ ہے۔ اگر کسی کو اس سے کم کپڑا میسر ہو تب بھی اس کو کفن دے سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ گناہ ملے گا۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں کیا رہتا ہے؟ بہت سی مطلب غلط باتیں رائج پائی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کفن کون دے؟ بہت سمجھتے ہیں کہ بھائی لڑکی والے اپنے گھر سے لائیں گے، بہت سے کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کفن جو دیا جائے گا میت کی وراثت میں سے دیا جائے گا۔ اس کی وراثت میں سے دینا کوئی بھی دے سکتا، منع نہیں ہے کوئی بھی، لیکن کسی شخص کو متعین کر لینا کہ اس کا کفن تو اس کے گھر سے آئے گا، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے لے آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ لائے تو اس پر تان و تشنیع کرنا کہ اس نے کفن نہیں لایا یا غلط ہے، تو کفن کن پیسے دیا جائے گا؟ جس کا انتقال ہوا ہے اس کی جو وراثت ہے اس میں اگر پیسے ہوں جو بھی ہوں اس کے پیسوں سے کفن لایا جائے گا، وہ کفن دیا جائے گا۔ اگر میت جس کا انتقال ہوا ہے وہ غریب تھا تو اس کا کفن بھی نارمل ہوگا، وہ درمیانی تھا، مالدار تھا تو اس کا کفن بھی ویسی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑا پہنا کرو اور سفید کپڑے میں ہی اپنے مردے کو کفن دیا کرو۔ تو سفید کپڑے میں کفن دینا کیا ہے؟ سنت ہے، ورنہ جائز سفید کا علاوہ بھی ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھیں ہم مرد کو ریشمی کپڑے میں کفن نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ریشمی کپڑا جو ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے سونا پہننا بھی حرام ہے مرد کے لیے، اور خالص ریشمی کپڑا سلک جسے بولتے ہیں انگلش میں سلک، خالص ریشمی کپڑا پہننا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جس چیز کا زندگی میں حیات کے وقت میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس چیز کا بننے کے بعد اس کو کفن دینا بھی جائز نہیں۔ ہاں عورت کو ہم سلک میں ریشمی کپڑے میں کفن دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہر جگہ کفن دستیاب ہوتا ہے، اور وائٹ کپڑا تو اس کو ہم دے سکتے ہیں۔ یہ مرد اور عورت کا کیا ہے؟ کفنانے کا طریقہ ہے، اور یہ مرد کے کپڑے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جنازے کی نماز کا۔ اس کا عورت کے ادھر نہیں لگا جاتا، عورت کے ادھر نہیں لگا جاتا، دھیان رکھیں۔ اور ادھر کس کے لگا جائے گا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مرد کی خوشبو عطر ہے۔ کیا ہے؟ مرد کی خوشبو کیا ہے؟ عطر ہے، عورت کی خوشبو مہندی ہے۔ عورت کی خوشبو کیا ہے؟ اب ہم یہ کس اندازہ کے نبی لگا سکتے ہیں؟ تو میں نے بتایا نا بھی جو چیز مرد کے لیے زندگی میں حلال ہے وہی مرنے کے بعد اس پر بھی لگائیں گے۔ تو خوشبو استعمال کرنا حلال ہے تو، اور عورت کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ کو تعجب ہوگا، جو عورت خوشبو لگا کر
آپ اس حدیث کی تحقیق کر لینا، ایسی نہیں حدیث ہے، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، بالکل حرام ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، جب وہ گھر واپس آئے اس کو غسل جنابت کرنا چاہیے۔ کیا کہا؟ یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، اس حدیث تحقیق کر لینا۔ غسل جنابت کب ہوتا ہے؟ جب مرد عورت ملتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غسل فرض ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں غسل جنابت۔ کیا بولتے ہیں؟ فرض غسل۔ اللہ کا نبی فرمانے کہ جو عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے باہر نکلے اور وہ جب اپنے گھر واپس آئے تو اس کے اوپر غسل فرض ہے، یعنی وہ فرض نہیں ہے لیکن اس کی بتایا گیا فرض تو نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ جب انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے اس نے ایسے ہی کام کیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتے ہے شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو خوشبو تو بہترین چیز ہے متوجہ کرنے کے لیے۔ اس نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلے خوشبو لگا کے اور وہ گھر واپس آئے تو اس کو غسل جنابت کرنا چاہیے۔ تو عورت کے لیے صرف خوشبو کا استعمال کرنا اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، ورنہ کبھی گھر سے باہر تو پتہ نہیں۔ سورہ نور کے اندر بڑی تفصیل سے احکامات بیان کیے، اللہ نے بیان کیے پردے کے بارے میں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر گھر کے اندر عورت ہے اس کی والدہ کیوں نہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ اگر گھر میں میری والدہ ہی ہو کہ اگر تمہاری والدہ ہو تب بھی اجازت لے کر جاؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی والدہ کو تم نامناسب حالت میں دیکھو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ تو پھر تو اجازت لے کے جاؤ۔ بتاؤ جہاں ماں تو ماں ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ مقدس رشتہ کون سا ہوگا؟ لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی یہ فرمانے کہ اپنے گھر میں جاؤ تو والدہ ہی کیوں نہ ہو اجازت لے کر، اتنے پردے کی تاکید کی گئی۔ تو جو عورت گھر سے باہر نکلے اور جوان بھی ہو تو کتنی پردے کی تاکید ہے۔ تو عورت کا گھر سے باہر نکلنا اور خوشبو لگا کر جانا یہ تو سراسر پردے کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے اور خوشبو لگا کر جائے اور جب وہ گھر واپس آئے تو وہ غسل جنابت کرے۔ فرض نہیں ہے اس کے اوپر لیکن تاکید کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ تاکید کی، مطلب سختی کو بیان کیا گیا کہ کوئی عورت اپنے گھر سے باہر خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ کنواری بچی کے لیے جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے تو میک اپ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہوں میں جو شادی شدہ وہ تو کچھ کر بھی لیتی ہے لیکن جو زیادہ تو وہ تو ادھر گزارتی پورا ایسے ہوتا نا، بالکل حرام ناجائز ہے۔ میک اپ کس کے لیے ہے؟ میک اپ کس کے لیے ہے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ ابھی تک اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تو کس کے لیے میک اپ کر رہی ہو؟ اپنی طرف دو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بغیر پردے کے جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے سب کا گناہ اسے ملے گا اور اس کو اپنا گناہ تو ملے گا، یعنی دیکھنے والوں کو بھی گناہ ملے گا، جتنے لوگوں نے اسے دیکھا سب کا گناہ اسے بھی ملے گا۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو پہلے بتا رہا ہوں میں، مرد کے کفن کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے کفن کے 5 کپڑے ہیں۔ 3 وہی ہیں، 2 یہ ہے کہ ایک سینہ بند ہے اور ایک سر کی چوٹی باندھنے کے لیے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتاؤں گا جنازے کی نماز کے متعلق اور دفنانے کے متعلق۔ اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔